کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا۔ ملکہ اس کو دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہتی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ شہزادی کو گود میں لے لے، لیکن بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ شہزادی اتنی چھوٹی سی ہے، ہماری گود سے گر ہی نہ جائے۔ شہزادی بے انتہا خوبصورت تھی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی، رنگ شعابی اور بال سنہرے تھے۔ وہ روتی بھی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر طرف جل ترنگ بجنے لگے ہوں۔ اس کی ہنسی کی آواز کیسی تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے ہنستے نہیں، صرف مسکراتے ہیں۔ بادشاہ کا دل اب دربار میں بھی نہیں لگتا تھا، اس کا تمام دھیان شہزادی سلطانہ کی طرف ہی رہتا تھا۔ شہزادی کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہو رہی تھی، اس کے کھلونے 7 سمندر پار سے آتے تھے۔ ماہر کاریگر ریشم سے اس کے لیے لباس تیار کرتے تھے۔ اس کے جوتے نہایت ہلکے پھلکے ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانوروں کی کھال کی بجائے قیمتی پرندوں کی کھال سے تیار کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ڈائپر کا رواج نہیں تھا، اگر ہوتا تو ملکہ وہ بھی بیش قیمت ہی منگواتی۔ شہزادی سلطانہ کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی کنیزیں رکھی گئی تھی، جو ہر وقت اس کی دیکھ بھال کے لیے آس پاس رہتی تھیں۔ رات کو بستر پر ملکہ ایک کونے پر سوتی اور بادشاہ دوسرے کونے پر، اور بیچ میں شہزادی سلطانہ۔ وہ ایک ٹانگ ملکہ پر اور دوسری بادشاہ پر رکھ کر بے خبر سو جاتی۔ شہزادی سلطانہ کی پرورش بہت لاڈ اور پیار سے ہو رہی تھی، اور اسی لاڈ پیار نے اسے کسی حد تک بگاڑ بھی دیا تھا۔ وہ کافی بدتمیز ہو گئی تھی، وہ کسی کا کہنا نہیں مانتی تھی، کھانے کی کوئی چیز اسے پسند نہیں آتی اور اسے پھینک دیتی۔ ملکہ سے چیخ کر بات کیا کرتی تھی، باپ کے ساتھ چیختی تو نہیں تھی، لیکن اگر اسے بادشاہ کی کوئی بات پسند نہ آتی تو دانت پیس کر اسے چٹکی بھر لیا کرتی، اور بات تو وہ بادشاہ کی بھی نہیں مانتی تھی۔ یہ سب اس کے بچپن کی باتیں تھیں۔ بادشاہ اور ملکہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے کہ ابھی تو وہ بچی ہے اور لاڈلی بھی ہے۔ مگر بادشاہ کا ماتھا اس دن ٹھنکا جب اس نے اپنی 16ویں سالگرہ کی تقریب میں غصے میں آ کر کیک کو زمین پر گرا دیا، اور تقریب میں وزیر، مشیر اور امراء اپنی بیگمات کے ساتھ شریک تھے۔ شہزادی کی اس حرکت سے بادشاہ کی سخت بے عزتی ہوئی تھی، وہ محل سے چلا گیا۔ ملکہ بھی چونک کر رہ گئی تھی، اس نے شہزادی کو جھڑکا تو شہزادی بدزبانی کرنے لگی۔ اس نے میز پر رکھے مشروبات کے پیالے زمین پر پٹخ دیے اور روتے ہوئے اپنے کمرے سے چلی گئی۔ اگلے روز اس کے اس رویے کی بات جگہ جگہ ہونے لگی۔ لوگ سخت افسوس کر رہے تھے کہ ان کا بادشاہ کس قدر اچھا اور نیک ہے، لیکن اس کی بیٹی نہایت چڑچڑی، بد دماغ اور بد اخلاق ہے۔ اللہ ایسی بیٹی دشمن کو بھی نہ دے۔ بادشاہ کے کانوں میں یہ باتیں پڑی تو وہ بہت غمزدہ ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے اور ملکہ کے لاڈ پیار نے شہزادی کو 2 کوڑی کا کر دیا ہے، چاہے غلطی ان کی اپنی ہی تھی۔ ملکہ بہت پریشان تھی۔ سالگرہ والے واقعے کے بعد بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے بات چیت کم کر دی تھی، مگر شہزادی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اپنی غلطی تسلیم کرتی تو ہی خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، مگر اس نے کبھی خود کو غلط سمجھا ہی نہیں تھا۔ بادشاہ چپ چپ رہنے لگا تھا، اور کیا کر سکتا تھا؟ بادشاہ کو بھی پریشان دیکھ کر اس کے ایک وفادار وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ، اس طرح تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی پڑے گی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ شہزادی صاحبہ کی شادی کر دی جائے، امید ہے کہ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکیوں سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ شہزادی سلطانہ سے کوئی بھی نوجوان شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بادشاہ کی بات سن کر وزیر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا، جہاں پناہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں تو مجھے پکا یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، اے وزیر، اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بولو کیا کہتے ہو؟ وزیر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے رویے اور لہجے میں سختی پیدا کریں۔ بچوں سے ہر وقت نرم لہجے کی گفتگو انہیں خود سر بنا دیتی ہے، اور دوسری بات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بادشاہ نے حامی بھر لی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ بادشاہ جب محل میں پہنچا تو شہزادی سلطانہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ باپ کو دیکھ کر وہ دوڑ کر اس کے قریب آئی اور محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ابا حضور، آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کچھ کڑوے لہجے میں بولا، شہزادی، آپ محل کے آداب کا خیال رکھا کریں، ہم اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کے والد ہیں، لیکن تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
یہ کہتے ہوئے بادشاہ وہاں سے تیز قدم اٹھاتے باہر نکل گیا۔ شہزادی سلطانہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بادشاہ کی اس بات سے وہ سہم سی گئی تھی، لیکن اس کو غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت ملکہ سے کی۔ ملکہ جو کہ خود اس کے برے رویے سے تنگ تھی، بے رخی سے بولی کہ اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھ لو۔ شہزادی سلطانہ ماں کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اس کی بات سن کر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رات کو بادشاہ نے ملکہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی سلطانہ کی شادی کر دی جائے۔ ملکہ اداسی سے بولی، اس بدتمیز سے شادی کون کرے گا؟ اس کی بدتمیزی کے قصے تو بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، وہ خاموش ہو گیا۔ ان تمام واقعات کے بعد شہزادی سلطانہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو وزیر بادشاہ سے ملنے آیا۔ بادشاہ نے فوراً وزیر کو طلب کر لیا اور وہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھ کر چپ کے باتیں کرنے لگے۔ اگلے دن بادشاہ کے حکم پر ملکہ نے شہزادی سلطانہ کو یہ اطلاع دے دی کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے۔ شہزادی یہ بات سن کر پھٹ پڑی اور بولی، ہاں کر دیجئے میری شادی، میں خود بھی اب یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ کچھ دنوں کے بعد شادی کی تقریب ہوئی۔ شام کو شہزادی کو اس کے شوہر کے ساتھ ایک بگی میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ شادی بڑی سادگی سے ہوئی تھی، نہ ڈھول بجے نہ آتش بازی ہوئی۔ شہزادی سلطانہ اس دوران اتنی غصے میں تھی کہ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے، اور نہ ہی اس نے نظر بھر کر اپنے دولہے کو دیکھا۔ اور تو اور وہ رخصتی کے وقت روئی بھی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ میک اپ خراب ہونے کے ڈر سے نہیں روئی، اس کا تو کسی نے بناؤ سنگار ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بادشاہ اور ملکہ سے سخت ناراض تھی۔ بگی میں بیٹھی تو اس نے ٹیڑھی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک حسین و جمیل نوجوان تھا، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی بے رخی تھی۔ شادی کے موقع پر تو چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ شکل بنائے بیٹھا تھا۔ شہزادی کو زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد بگی رک گئی، ان کی منزل آ گئی تھی۔ نوجوان کا گھر آ گیا تھا۔ نوجوان نے جب دیکھا کہ شہزادی اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو وہ سختی سے بولا، شہزادی صاحبہ اتر بھی جاؤ، یہاں کنیزیں نہیں ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر اتاریں گے، میں تو ایک لکڑہارا ہوں، پہلے میں سارا کام خود کرتا تھا، اب تم سے کروایا کروں گا۔ میں نے زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اب میرے سکون کا وقت آ گیا ہے۔ شہزادی تو ہکا بکا رہ گئی، اس کی شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی تھی۔ دکھ اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے روتے دیکھ کر لکڑہارا نرم پڑ گیا، کہنے لگا، میری تکلیف کا سن کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، مجھے خوشی ہوئی، اچھی بیویاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں۔ شہزادی نے کہا، غلط نہ سمجھو، میں تو اس بات پر روئی ہوں کہ میری شادی ایک لکڑہارے سے کر دی گئی ہے، ابا حضور سے مجھے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ شہزادی سلطانہ نے بگی سے نیچے اترتے ہوئے اپنے شوہر کو یہ جواب دیا۔ لکڑہارا ہنستے ہوئے بولا، تو تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم جیسی بدتمیز لڑکی کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی؟ شہزادی نے چیخ کر کہا، تم مجھے میرے منہ پر بدتمیز کہہ رہے ہو؟ شوہر نے کہا، میں تو تمہیں منہ پر کہہ رہا ہوں، لوگ تمہیں پیٹھ پیچھے بھی اسی لقب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ تو بادشاہ سلامت کا حکم تھا کہ میں تم سے شادی کروں، میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم جیسی لڑکی سے کبھی بھی شادی کے حامی نہ بنتا۔ انہوں نے اپنی مصیبت میرے گلے باندھ دی ہے، اب زندگی بھر بھگتوں گا۔ لکڑہارے کی یہ باتیں سن کر شہزادی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ لکڑہارا اس کے رونے سے گھبرا گیا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شہزادی سے کہنے لگا کہ اگر تم نے رونا دھونا بند نہیں کیا تو میں تمہیں جنگل میں چھوڑ آؤں گا۔ شیر چیتے دن میں نہ صحیح رات میں ضرور باہر نکل آتے ہیں۔ اس کی دھمکی کام کر گئی، شہزادی نے رونا بند کر دیا۔ لکڑہارا اسے لے کر گھر میں داخل ہوا۔ گھر کافی بڑا تھا اور صحن بھی کافی بڑا تھا، مگر اس میں سامان بہت معمولی تھا۔ شہزادی منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ لکڑہارے نے باورچی خانے میں جا کر کھانے کا انتظام کیا۔ شہزادی کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے اس نے چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد بولی، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں، مگر ابا حضور اور امی حضور نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لکڑہارا تلخی سے بولا، ان کی زیادتی تو تمہیں یاد ہے، مگر تم خود کیا کیا کرتی تھی بھول گئی؟ تم نے ان کے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم اکلوتی تھی، اس لیے تم کو بہت پیار کرتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے تھے، لیکن تم نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اپنی من مانی کرنے لگی، اور یہ من مانیاں ضد میں تبدیل ہو گئیں۔ ضد تو بچے کرتے ہیں، اور بچے ضد کرتے اچھے بھی لگتے ہیں، مگر تمہارے جیسے بڑی لڑکیاں ضد کرتی کتنی واہیات لگتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی لڑکیوں کو بیل کے آگے چھوڑ دوں تاکہ وہ انہیں خوب ٹکرے مارے اور مزہ چکھا دیں۔
یہ سن کر شہزادی پھر سے رونے لگی اور بولی کہ تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ لکڑہارے نے اسے یاد کروایا کہ اب تم میری بیوی ہو، تمہاری بری باتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم انہیں چھوڑ دو اور تمہاری زندگی ہنسی خوشی گزرے۔ یاد ہے سالگرہ والے دن تم نے کتنی بدتمیزی کی تھی؟ شہزادی چونک کر بولی تمہیں کیسے پتا؟ لکڑہارے نے کہا یہ بات تو بچے بچے کو پتا ہے۔ اس دن ہمارے محلے کی 2 عورتوں کی لڑائی ہو رہی تھی، ان میں سے ایک عورت نے دوسری کو بددعا دی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی شہزادی سلطانہ کی طرح بدتمیز بنے۔ یہ سن کر شہزادی کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ واقعی اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے لیکن وہ ہمیشہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ لکڑہارے نے کہا کہ مجھے صبح جلدی اٹھا دینا، اب ہم 1 سے 2 ہو گئے ہیں، اب مجھے زیادہ لکڑیاں کاٹنی پڑیں گی تاکہ ہم اپنے گھر کے اخراجات ٹھیک سے چلا سکیں۔ ویسے بھی تم ایک شہزادی ہو، خرچ کے معاملے میں تمہارا ہاتھ کھلا تو ہوگا ہی۔ اور دیکھو ہمارے گھر میں بہت سی مرغیاں بھی ہیں، ان کے انڈے سنبھال کر رکھنا، محلے والے خریدنے آئیں تو فروخت کر دینا۔ کمرے میں 2 ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ایک لکڑہارے کے بولنے کی اور دوسری شہزادی کے سسکیوں کی آواز۔ شہزادی کو اپنے ماں باپ شدت سے یاد آنے لگے۔ اگلے روز لکڑہارے کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جب وہ سو کر اٹھا تو شہزادی نے اس کے لیے انڈوں اور پراٹھوں کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا یہ ناشتہ تم نے بنایا ہے؟ وہ بولی نہیں، یہ چیزیں میں نے محلے کے ایک بچے سے نان بائی کی دکان سے منگوائی تھی، مجھے تو کچھ پکانا ہی نہیں آتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ لکڑہارا شام کو گھر آیا تو اسے صبح سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ شہزادی کمر سے دوپٹہ باندھے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، مرغیاں اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ گھر کا دروازہ حالانکہ کھلا ہوا تھا لیکن وہ مرغیاں شہزادی کے پاس سے باہر نہیں گئیں۔ لکڑہارے نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی، وہ بالکل بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی اور کرختگی بھی نظر نہیں آ رہی تھی جو لکڑہارے نے کل دیکھی تھی۔ لکڑہارے نے بہت سارے سرخ سرخ بیر اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے اور بولا میں نے جنگل سے تمہارے لیے توڑے ہیں۔ اس نے خوش ہو کر وہ سب لے لیا اور مزے لے لے کر کھانے لگی۔ وہ بولی یہ تو بڑے مزے کے ہیں۔ اس کی آواز سن کر لکڑہارے کو بہت اچھا لگا، ایسا لگا جیسے آس پاس جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ کل تو شہزادی کی آواز سن کر لکڑہارے کا دل چاہ رہا تھا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے۔ شہزادی نے بتایا کہ میں نے محلے کے اسی لڑکے سے کھانا منگوا لیا ہے، اسے میں نے انعام میں 2 سکے بھی دیے ہیں اور وہ بھاگ بھاگ کر میرا کام کر دیتا ہے۔ کھانے کے بعد لکڑہارا بولا مجھے خوشی ہے کہ تم بدل گئی ہو۔ وہ بولی کہ آپ کی باتیں سن کر مجھے احساس ہو گیا کہ میں کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت دکھ دیے ہیں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے ان سے ملوانے لے جائیں گے؟ لکڑہارے نے گھبرا کر کہا کبھی نہیں، تم وہاں جاؤ گی تو وہیں کی ہو کر رہ جاؤ گی، میں کیا کروں گا؟ میری مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ گھر کی صفائی کون کرے گا؟ شہزادی نے شرما کر کہا ان سے مل کر میں واپس آ جاؤں گی، میرا اصلی گھر تو اب یہی ہے۔ لکڑہارا خوش ہو کر بولا ٹھیک ہے کل محل چلے جائیں گے، مگر میں لکڑیاں کاٹنے جنگل نہیں گیا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بولی میں نے بہت ساری اشرفیاں جمع کر رکھی ہیں جو محل میں میرے کمرے میں ہی ہیں، میں وہ بھی لیتی آؤں گی۔ اگلے روز وہ لوگ محل پہنچ گئے۔ ملکہ نے انہیں دیکھا تو وہ جلدی سے شہزادے کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ بادشاہ کو بھی اطلاع مل گئی، وہ بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی روتے ہوئے بادشاہ سے لپٹ کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی حرکتوں سے آپ کو بہت تنگ کیا اور دکھ پہنچایا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولا غلطیاں بچے ہی کرتے ہیں، بڑوں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں معاف کر دے۔ بیٹی ہم تم سے کوئی شکایت نہیں کرتے بلکہ اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ پھر وہ لکڑہارے کی طرف متوجہ ہو کر بولے شہزادہ بابر ہم تمہارے مشکور ہیں کہ تم نے شہزادی کو راہ راست پر لانے میں ہماری مدد کی۔ لکڑہارا جو کہ اصل میں شہزادہ تھا اس نے ادب سے بادشاہ کو سلام کیا اور بولا یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شہزادی جیسی بیوی ملی۔ ان دونوں کی باتوں کو شہزادی نے بڑی حیرت سے سنا اور ملکہ مسکرا رہی تھی۔ بادشاہ اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے بولا بیٹی ہمارے وزیر نے ہمیں یہ صلاح دی تھی کہ شہزادہ بابر کو ایک لکڑہارا بنا کر اس کی شادی تم سے کر دی جائے۔ شہزادہ بابر ایک ذہین نوجوان ہے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر تمہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا، ہم بہت خوش ہیں۔ شہزادی کو اس خوشگوار تبدیلی سے ہر طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے تھے۔ شہزادی نے ان شاہی غلاموں اور کنیزوں سے بھی معافی مانگی جن کے ساتھ کبھی وہ بدسلوکی اور بدتمیزی کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں میں اس نے اشرفیاں بھی تقسیم کی۔
وہ سب بہت خوش ہو گئے۔ رات کے کھانے کے بعد شہزادی نے شہزادہ بابر سے کہا میں تیار ہو کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ ملکہ نے حیرت سے پوچھا بیٹی کہاں جانے کا کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے شرما کر کہا اپنے گھر، اور کہاں، وہاں ہماری مرغیاں ہیں، اور محلے میں وہ لڑکا ہے جو چھوٹے بھائیوں کی طرح بھاگ بھاگ کر میرے کام کیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ اور ملکہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد دونوں کی ہنسی کسی نے سنی تھی۔ خیر بادشاہ نے ان کو دوبارہ وہاں تو نہیں بھیجا، مرغیاں محل میں ہی منگوا لی گئی تاکہ شہزادی خوش ہو جائے۔ اس لڑکے کو جو بازار سے شہزادی کے لیے چیزیں خرید کر لاتا تھا، شہزادی نے بہت سے تحفے بھجوائے۔ پھر کچھ دن محل میں گزار کر شہزادہ بابر شہزادی سلطانہ کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔